السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے مسلمان بھائی بہن، آپ کو میرا سلام دل سے۔ تو آپ کا میرے چینل دعوت دین میں ایک بار پھر سے سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی پر۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ ہے کہ جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا وہ کامیاب ہے۔ وہ انسان وہ مسلمان جس نے اپنے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کر لیا، وہ انسان اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اپنے ہر کام میں صرف اللہ ہی کو سامنے رکھا، اس نے یہ سوچا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ نیکی ہو، چاہے وہ نیکی کر رہا ہو، نیکی کرتا ہی ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر کام اللہ کے ساتھ کرے۔ کوئی بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، اگر اللہ اپنے ساتھ کے بغیر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ اس میں آپ کو خوش نہیں کر رہا ہے۔ آپ اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ اللہ آپ کو کئی بار خود سے دور کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ پر عذاب دیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کریں تو اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ دیکھیں، جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے اپنی دنیا بھی سنوار لی اور اپنی آخرت بھی سنوار لی۔ انسان کا مقصد اس دنیا میں آنا صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ نے اسے آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کون بندہ ہے جو اسے راضی کر پاتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا میں ناکام ہے، جس نے اس کے رسول کو نہیں راضی کیا، جس نے اسے راضی نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ تو ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت دے کہ ہم اسے راضی کر سکیں۔ ہر مسلمان بھائی بہن کو اللہ ہدایت دے کہ ہم اس کے راستے پہ چل سکیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے راستے پر چل سکیں اور خالص دل سے چل سکیں، کہ جب ہم کوئی عمل کریں تو صرف واحد اللہ کے لیے ہی کریں۔ ہم کوئی ایسی چیز کریں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ ہمارا کیا جانے والا ہر ایک سٹیپ صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم نیکی کا کوئی بھی کام اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہمیں اچھا کہیں، یہ نہیں۔ میں نیکی کرتا ہوں، دل میں یہ نیت کرنی کہ میں نیکی کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو صرف اس لیے کہ یہ نیکی میرے اللہ کو پسند آ جائے، شاید میرا اللہ مجھ سے اس نیکی کے ذریعہ راضی ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ ہی کی رضامندی کے لیے اسے راضی کریں، کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی رضامندی کے لیے، ہر کام صرف اللہ کے لیے۔ اور دیکھیے، دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ کامیاب ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے، جس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ انسان اللہ کو راضی کس طرح کرتا ہے؟ وہ خود کے نفس کو مارتا ہے، وہ انسان زیادہ کامیاب ہے اس انسان کے بنسبت جتنا کہ کوئی ایک ایسا انسان جو خود کو گناہ میں چھوڑ چکا ہے، وہ خود کو واپس نہیں لانا چاہتا۔ وہ گناہ کرتا ہے تو اسے ایک بار بھی اللہ کا خیال نہیں آتا، اسے اپنے رسول کا خیال نہیں آتا، جو رات بھر سجدوں میں اللہ سے اس گنہگار کے لیے اس گنہگار کے لیے مغفرت کی دعا کرتا۔ اس رسول کا خیال اسے کبھی نہیں آتا۔ لیکن وہیں دوسری طرف ایک ایسا بھی انسان ہے جو خود کو گناہ سے نکالا، باہر خود کو سدھارا، گناہ سے نکال کر اللہ سے توبہ کی اور خود کو پاک کر لیا۔ وہ انسان اس دنیا میں کامیاب ہے۔ اللہ قیامت کے روز اس انسان کو اس کے اعمال سے نوازے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جسے اس کی اعمال نے اسے کامیاب بنا دیا۔ دیکھیے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت کما لے، اللہ کو راضی کر لے۔ دنیا کی چیزیں تو محض ایک دھوکہ ہے، آج ہیں کل نہیں ہے۔ ہم جو اس دنیا میں کماتے ہیں اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ صرف اس کی نیکیاں، اس کے اعمال،
اس کے گناہ، یہی ساری چیزیں جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، موت ابھی ہم سب کو وقت ہے، ہم سب کے پاس، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے ہم سب کے پاس مہلت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ دنیا کی کاموں میں خود کی زندگی کو وقف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ گناہوں میں وقت بتانے سے پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ اب تو اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ نے کئی سارے عذاب دیے ہمیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم پریشانیوں میں صرف اللہ کو یاد کرتے لیکن خوشیوں میں نہیں یاد کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشیوں میں، پریشانیوں میں، ہر چیز میں اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کو یاد کریں، اپنی ہر کام میں سب سے پہلے اللہ کی رضا لیں۔ انسان کوئی کام کرے تو اسے اس نیت سے کرے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ انسان کسی بھی چیز کی طرف اگر آگے بڑھتا ہے، وہ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے، وہ دنیا میں وہ اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، تو محض اس لیے تاکہ اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے انسان کو اللہ نے کامیابی رکھی ہے، ایسے انسان کو اللہ کامیاب کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے ہر چیز پر راضی ہے۔ آپ کو کہنا ہے یہ بات کہ یا اللہ، تو نے مجھے جس چیز، ہمیں کہنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں جس چیز سے نوازا، ہم تیری اس ہر چیز پر راضی ہیں۔ یا اللہ، اگر تو مجھے غربت میں رکھتا ہے تب بھی ہم تجھ سے راضی ہیں۔ یا اللہ، تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے، یا اللہ بس تو مجھ سے راضی ہونا۔ اللہ، مجھے اس مال کو دے کر آزمانا، تو نے مجھے آزمایا ہے۔ اللہ کسی کو مال دیتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اللہ اگر کسی کو غربت دیتا ہے تو اللہ اسے آزماتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے، بندوں کو اللہ نے اپنے بندے کو، اپنے نافرمان بندے کو بھی وہ ہر چیز دی ہے جو وہ ایک اپنے فرما بردار بندے کو بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو آج تک، آپ کا بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ آپ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بھوکے پیٹ سوتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن کئی بار نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن اللہ انہیں رات کو بھوکا سلا دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ اور اللہ جن بندوں کو روٹی دے رہا ہے، اللہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ بندے کو کب احساس ہوگا، میرے اس بندے کو، کہ یہ تو مجھے 5 وقت، یہ تو مجھے دن میں 1 وقت بھی یاد نہیں کرتا، لیکن میں کبھی کسی وقت اسے روٹی دینا نہیں بھولتا۔ اللہ آپ کو ہر وقت، اللہ آپ کو آپ کے تینوں وقت کا کھانا آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ انسان کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ہم انسان اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بس اللہ کو راضی کرنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ پوری دنیا اگر آپ سے ناراض ہے تو کوئی یہ نہیں ہے، لیکن اللہ اگر آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ نے پوری دنیا فتح کر لی۔ آپ کو پوری دنیا فتح کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ راضی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی آپ کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کے شکر میں، وہ زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر قیامت کے روز ہے کہ جب وہ شخص کی نیکیاں تولی جائیں گی تو اس شخص کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ انسان کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اسے جنت کی ہائٹ دیں گے، 130 فٹ ہائٹ جنت کی ہے۔ اللہ اسے 130 فٹ کی ہائٹ دے گا۔ اللہ اسے جنت کا نور دے گا، اللہ اسے جنت کی لباس پہنائے گا، اللہ اسے جنت میں گھر دے گا، اللہ نے اس کے لیے جو اسپیشل جنت رکھی ہے وہ دے گا۔ اور وہ شخص جب کامیاب ہو جائے گا تو وہ اپنا اعمال نامہ لے کر گھومے گا اور کہے گا کہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ تو دیکھیے، اصل کامیابی یہی ہے۔ یہ جب شخص اس روز کامیاب ہوگا تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ نہ ختم ہونے والی کامیابی ہے۔
جب انسان کامیاب ہو جائے گا اس روز کو، قیامت کے روز، حشر کے روز، جب انسان کامیاب ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ جس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے خود کو گناہوں سے نکالا، وہ بھی ہم انسانوں کی طرح تھا، اللہ نے اسے بھی نفس دی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے نفس کو توڑ کر، چھوڑ کر، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر، اپنی دل لگائی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ کو راضی کیا، اسے منایا، اللہ کا فیوریٹ بندہ بنا، اس نے اللہ کو ہر طرح سے راضی کیا، اور آج اللہ نے اسے ایک ایسی کامیابی دی، دنیا میں تو سکون عطا کیا ہی اسے، کیونکہ جس انسان کے پاس اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی اسے دنیا کی ہر چیز مل جائے لیکن سکون کہیں نہیں ملتا۔ سکون تو صرف اللہ کے پاس ہی ملتا ہے۔ انسان کو سکون ملنا بہت ضروری ہے اپنی زندگی میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہمیں وہ کامیابی ملے جو اصل میں کامیابی ہوتی ہے، ہم وہاں کامیاب ہو جائیں جہاں ہمیں کامیاب ہونا ضروری ہے، ہماری نہ ختم ہونے والی کامیابی ہمیں مل جائے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر کامیاب ہو جائے، یہ کامیابی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ کامیابیاں اللہ نے یہ سب کچھ تو بولا ہے کہ دے گا، لیکن اس نے شرط یہ بھی رکھی ہے کہ آپ کو دنیا میں اپنے ہر چیز کو سیکریفائز کرنا ہوگا، آپ کو بہت سارے سیکریفائسز کرنے ہوں گے، آپ کو بہت ساری تکلیفیں ہوں گی، کئی بار آپ کو لگے گا کہ آپ نے ایک عجیب سی دنیا کا آغاز کر لیا ہے، شاید آپ ان لوگوں کی طرح رہ سکتے ہیں جیسے ایک گنہگار بندہ یا ایک اللہ کا نافرمان بندہ رہتا ہے، آپ کو اس کی زندگی میں دور سے تو رونقیں نظر آئیں گی، لیکن جو ڈیپلی سکون ہوتا ہے انسان کے اندر وہ اس شخص کے پاس نہیں ہوگا جو آپ کے پاس ہوگا، جو ایک نیک بندے کے پاس ہوگا، جو اللہ صرف اور صرف اپنے ایک نیک بندے کو دیتا ہے، وہ ہے سکون، کہ آپ اگر بھوکے بھی سوئیں گے تو آپ کو سکون ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کو یہ سکون ہوگا کہ آج آپ کے پاس یہ سب نہیں ہے لیکن اللہ کل کو آپ کو جنت سے نوازے گا، اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں، اصل کامیابی کو سمجھیں کہ زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ دیکھیں، زندگی گزارنے کے لیے آپ کوئی 5 اسٹار زندگی گزاریں، لیکن کسی کو انسپائر نہ بنائیں جو ایک 5 اسٹار زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، زندگی اس طرح گزاریں کہ ایک مسافر زندگی گزار رہا ہو۔ کس طرح ایک مسافر جب جہاں جاتا ہے تو اپنی ضرورت کی ہر چیزیں نہیں لے جاتا، وہ ٹیمپروری طور پر کچھ چیزیں لے جاتا ہے کہ کچھ دن میرا اس سے گزارا ہو جائے گا اور پھر مجھے یہاں واپس آ جانا ہے اپنے گھر کو۔ تو بس یہ ٹیمپروری ہے کہ آپ اس دنیا میں ہیں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، آپ نے، میں نے، ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس دھوکے اور فریب سے بھری دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ یہ ایک دن آپ کو حاصل ہو بھی جائے تو چھن جائے گی، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی موت کا گھونٹ پینا ہوگا اور اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ تو کیوں نہ بہتر یہی ہے کہ کل کو موت آئے تو ہم اس عشق میں ہوں کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے، نہ کہ اس غم میں کہ ہمیں اس اپنی پوری دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے جس پر ہم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، بلکہ ہم خوش ہوں کہ ہمیں اپنے اللہ سے ملنا ہے، اللہ میرے رسول کا دیدار کرائے گا مجھے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ سے ملیں گے، اللہ آپ سے راضی ہوں گے، آپ اللہ سے تو ملیں گے، اللہ آپ سے تو ملیں گے، لیکن اللہ آپ سے راضی ہوں گے، کیونکہ ملتا تو اللہ سے گنہگار بندہ بھی ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ جب آپ اللہ سے ملاقات کریں، اس کے رسول سے ملاقات کریں، تو آپ اس قابل ہو کہ آپ اس سے ملاقات کر سکیں، آپ اس قابل ہو کہ اللہ آپ کو اپنا بندہ کہہ سکے،
کہ اس نے آپ کو زندگی بھر کئی سہولتیں فراہم کی، لیکن آپ نے ایک وقت بھی اسے یاد نہیں کیا، کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ ایسا نہ کریں۔ زندگی سے تھوڑا وقت، جب اتنی ساری چیزوں کو دیتے ہیں وقت، تو اسے وقت دیں جس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں آپ کو، جس نے عطا کی ہیں، جس کی مرضی سے آپ کے پاس یہ پوری دنیا ہے۔ تو کوشش کریں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور فرماتا ہے کہ پھر جو شخص دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا اور جو شخص جنت میں جائے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیا تو محض ایک فریب، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بات کو قرآن میں۔ تو قرآن حق ہے، سچ ہے۔ قرآن میں لکھی ہوئی باتیں آپ کی یا میری یا کسی کی باتیں نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ قرآن میں لکھی گئی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 185 آیت نمبر 185 سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں کہا ہے اس سورت میں۔ تو دیکھیں، قرآن پڑھیں۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، ہر مسئلے کا حل قرآن سے بہتر کون بتا سکتا ہے آپ کو؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ رجوع کرے۔ کسی کو آپ ایک سیڑھی نہ بنائیں، کسی کے تھرو نہ ملیں۔ اللہ نے تو دیکھیے، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ڈائریکٹلی اپنے گاڈ کے پاس جا سکتا ہے، بٹ وی the Muslims are very lucky that Allah born us in the iman, that we are iman wale, we are iman wale people۔ تو ہمیں چاہیے کہ اور اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو ہم اوروں سے الگ ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی جب گزاریں، ہم جب کئی محفلوں میں بیٹھیں تو ہمیں دیکھ کر لگے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ زندگی اللہ کی کہی اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی طریقے پر چلیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتی ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔